اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان۔ الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیندے نے تے آخرت تے یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سانو کلام پاک ترجمے نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے تے سانو سمجھ رلے۔ اسی تے حقیقت وچ اپنے دین نو پرموٹ کرنے دی بجائے یا نشر و اشاعت کرنے دی بجائے اسی اپنے مسلک دی پرموٹ پہ کرنے ہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھاں دے، اللہ دا قرآن سمجھاں دے تے سانو یہ پتہ لگے دا کہ کامیابی مسلک وچ نہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات، کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے کار دے مطابق ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 5، آیت نمبر 4، آیت نمبر 3، یہ خود ترجمے نال پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے کہ جڑے نیکوکار نے نا بندے، انہاں واسطے ایک کتاب رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے جڑے بندے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تے آخرت تے یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پنجویں آیا مبارکہ وچ فرماندے نے ایہو ہی بندے اپنے رب دی طرفوں ہدایت اتے نے اور ایہو ہی بندے کامیاب ہونے والے نے، نجات پانے والے نے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں اور بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ دیکھیں سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے کار دے مطابق جنہ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، دل نال ایمان نو من لیا، اللہ دے دین نو دل نال تسلیم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق زندگی گزاری انہاں واسطے نعمتاں آلیاں جنتاں نے۔
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بڑی عزت و غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے۔ ہم نے آسمانوں سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اور دیکھیں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ حضرت لقمان نو اللہ تعالیٰ ذات نے حکمت دی تھی تے اللہ تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کر، تے ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع واسطے شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ جیڑا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات دی بہتری ہے، تے جیڑا ناشکری کرتا ہے ادھے بھی ذہن نال اے تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بے نیاز ہے، ادھے وچ نفع بھی ادھے اگر شکر کرے دا، نقصان بھی ادا اپنی ذات دے اگر وہ ناشکری کرے دا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات تے بے نیاز ہے۔ جس طرح ایک اللہ دے ولی نے بڑی پیاری ادھے مطابق ایک تشریح کی تھی، وہ فرماتے نے کہ سمندر وچ خرباں دے حساب تے مچھیاں نے، سمندر وچ خرباں دے حساب تے مچھیاں نے، ساریاں مچھیاں نو سمندر وچوں کٹ دیو، سمندر نو کوئی فرق ہے نہیں۔ اگر ایک مثال دے طور تے ایک خرب مچھی ہے تے 2 خرب اور جا کے سمندر حصہ چھوڑو، سمندر نو پھر بھی کوئی فرق نہیں۔ بہتری ہے مچھی دی اگر سمندر دے اندر رہے دی، کھاندی پیندی موج مستی کردی رہے دی، باہر کڈو دے تڑپ تڑپ کے مر جائے دی، جس طرح اج میرے تواڈے ضمیر مر گئے دی۔ اے حقیقت وچ اسی ہے جڑا اپنے دین اتے عمل نہیں نہ پہ کردے، موئے نے ضمیر، ایمان ختم ہو گیا، اور ختم ہویا ہے کیونکہ نہ اسی اللہ دا قرآن سمجھنے پہ، اور نہ ہی اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ کار سمجھنے پہ۔ ایکو فرقہ سمجھے ہے جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں حرام قرار دیتا ہے۔ فرقہ واریت دین اسلام وچ حرام ہے۔ اندازہ لگاؤ نا، اللہ تعالیٰ دی ذات ایک، وحدہ لا شریک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ دی بعد کوئی نبی نہیں، آپ دی ود کے کسی دی کوئی ہستی نہیں، پاویں کوئی پیر ہوے تے پاویں کوئی فقیر ہوے تے پاویں کوئی امام ہوے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ جیسی ہستی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے تے بہترین گل ہے تو وہ سب دی پہلا اللہ تعالیٰ دی ذات، اس دی بعد اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی۔ اسی انہاں نوں تک کہ اپنی زندگیاں گزارنیاں نے۔ اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہن شرک کے اللہ تعالیٰ دی ذات دی علاوہ کسے دوجے کو دعا دی، خاص کر اے جڑا سی
اندازہ لگاؤ نا پچھلے دنوں جس طرح یا اکثر بیشتر جلال پور شریف عرس ہے، جڑے پیر صاحب فوت ہوئے نے انہوں دے عرس سے گڈی سپیشل جاندی ہے۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے؟ نہیں۔ افسوس ہے کہ ساڈے علم وچ نہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار آپ نے سمجھایا، نہ صحابہ کرام نے اس طرح کا طریقہ اپنایا، تے اسی پھر کہڑے طریقے سے چلنے ہیں؟ کدے غور کرو۔ اور ایک ایک لمحہ کتھے گزاریا، کس طرح گزاریا، اللہ دے ہاں سی جواب دیا۔ اے ذہن وچ رکھیو، کیوں اتھے گئے؟ ایک مثال کے طور پہ اندازہ لگاؤ نا، کدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت۔ قیدی کیڑا ہے؟ جڑا بندہ جیل وچ ہے، انہوں ہی قیدی کہندے ہو نا۔ تے جیل والا بندہ جس میں ضمانتی ہو کے آندا ہے، پوچھو سو اپنی مرضی نال کرے خریداری کرن گیا؟ آکھے دا نہیں۔ اپنی مرضی نال کسی دی ملاقات کیتی؟ آکھے دا وہ بھی نہیں۔ اپنی مرضی نال کھاتا پیتا؟ وہ بھی نہیں۔ اپنی مرضی نال ستا جاگیا؟ وہ بھی نہیں۔ تے میں تسی اگر اپنے آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایس گل تے ہی عمل کر لیے کہ دنیا مومن واسطے قید خانے، کلمہ پڑھنے دی بعد میں تسی اسلام والی جیل وچ، میں تسی اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی دے پابند ہاں، انہاں دے طریقے کار دے مطابق زندگی گزارنے دے پابند ہاں۔ تے اے جڑا اسی گئے ہیں ایک مثال دے طور تے، اے میں معافی چاہنا کسی دی دل آزاری مقصد نہیں، مقصد اصلاح۔ اے جڑا غلط تصور ساڈے اندر آیا ہے، اے او دی صرف اصلاح۔ اس گلے اللہ دا واسطہ جے اپنے آپ اتے ترس کھائیے، جس طرح اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں نا، جڑا ناشکری کرے تھا یا جڑا کوئی غلط رستہ اپنائے دا، انہیں اپنا ہی نقصان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بے نیاز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں کی، کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اس کی راہ چلنا، جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارے سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شہی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔
اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا اس کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اے ہن اکثر شیطان کو سب تی وڈا اربا کے اے اکثر صحیح گل ہے بزرگ کہنے نا بس ساڈا پیو دادا اسی طرح ہی پیا کرتا آیا، انہوں چوکھی خبر آ گئی۔ اے شیطان کو سب تی وڈا اربا جی، اور سب تی پہلا ہر بندے دے دل وچ یہ خیال آتا ہے وہ پیو دادا تو اسی طرح ہی کرتا آیا۔ اتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے واضح طور تے اے سانوں دس دیتا ہے کہ کامیابی کا رستہ کہڑا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں دے، یعنی کہ جو اسی پیو دادے نو دیکھیا نا کر دیاں اسی تے وہی کراں دے۔ اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، یعنی کہ شیطان نے بے شک ساڈے وڈیریاں نو ورگلا کے دوزخ دی اگ وال کیتی ہے، تے کیا اسی بھی انہاں دے پیچھے دوزخ وال ہی جانا؟ کامیابی والا اگر رستہ ہے جی تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کے بینوں تک واقف ہے۔ ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکال لیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن ان میں کہ اکثر بے علم ہیں۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ سورج چاند کو اسی نے فرمانبردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پتہ ہے اسی کرنے کے ہاں، اسی سوچنے کے ہاں، ساڈے دل دا ارادہ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف جی۔ اور یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں یہ سب باطل ہیں،
اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اور اسی لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوں۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ لقمان مکمل۔ سورۃ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایس آیا مبارکہ بچ سورج سجدہ آیت نمبر 4۔ یہ جڑی گل غور والی ہے، تھوڑا جہا غور نال سنیو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کے فرماندی ہے تے اسی کے سمجھنے پہ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات ایسی ذات ہے کہ جنہیں آسمان تے زمین اور جو کچھ انہاں دے درمیان وچ ہے سارے نو 6 دن وچ پیدا کیتا، اور اپوں عرش تے قائم ہو گیا۔ تے تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے، اس گل تے غور کریو، تواڈے واسطے اس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں۔ اے جڑا سانوں یہ ہوندا ہے نا ساڈے پیر روزے محشر نوں ساڈی سفارش کرن دے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے کوئی سفارشی نہیں ہون لگا تے نہ ہی کوئی مددگار رہے دا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے اگے کہ پھر بھی تسی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 4 جی سورج سجدہ دی خود پڑھ لیو۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے 5ویں وچ، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں کہ اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب اور بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں رل مل گئے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ
لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ دیکھیے 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نا، اے جس طرح اسی اج اللہ دے احکامات بھلا دیا دے، اللہ تعالیٰ دی ذات سانو بھلا دے دی تے اور فرمائے دی اے اپنے جو کیتے اج نا او دا اج نتیجہ پا لیو، دوزخ دی اگ وچ سڑو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کربٹیں اپنے بستر سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری اور ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دا حکم نہ منیا، آنکھیں نہ لگے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے ذہن وچ رکھیو، اے جڑا حقیقت وچ ساڈیاں سینیاں تے سپ لیٹے ہے تے شیطان نے سانو آکھیا نا اللہ تعالیٰ دی ذات غفور رحیم ہے، تو نماز نہ بھی پڑھتا بھی کونی، جھوٹ بول لے تب ہی کونی، اللہ تعالیٰ دی ذات غفور رحیم ہے۔ او خدارا شیطان دی اس چال دی کدے اے سوچو، روزی رساں بھی اللہ دی ذات ہے نا، تے اے دل وچ کدے آیا ہے شیطان نے کدے اس طرح دا بھی بلبلہ لیاندا ہے یہ گھر بہ رو روزی رساں اللہ دی ذات ہے، او دے واسطے کہنے ہیں بھائی ہیلا کرنا ہے تے اللہ تعالیٰ دی ذات وسیلہ بنائے دی۔ صرف آخرت دے بارے، مرن دی بعد والی زندگی دے بارے اے دل وچ خیال ضرور آمدا ہے، او خیر یہ نماز نہ بھی پڑھی تاں بھی خیر ہے، سال وچ ایک واری میلاد منایا سارے گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی اسی آکھے نہ لگے تے اسی بے شک جتنیاں دل میلاد والیاں محفلاں بنائیے نا، منائیے، ہر روز دے روز میلاد منائیے، اگر آکھے نہیں نہ لگتے تے اسی پھر بھی دوزخ دی اگ وال ساڈا منہ جے، اے ذہن وچ رکھیو۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرمانے نے بال یقین ہم نے انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے
جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلافات کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا اور جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں نا، بس ساڈے دی پہلا کتنی امتاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہلاک کر دیتا، اسی پھر بھی حقیقت وچ اپنے انجام تی اس طرح بے خبر ہاں۔ لیکن وہی مین ایک بھی چیز ہے جی حقیقت وچ اسی کلام پاک ترجمے نال نہیں پہ پڑھتے۔ جد اللہ دا قرآن اسی ترجمے نال پڑھنا شروع کر دیتا، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ ذات سانوں ہدایت عطا فرما دے گی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا اور بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اس گل تے بھی تھوڑا جہا غور کر لیو۔ آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانے ہیں اے جڑے بندے کہنے وہ فیصلے والے دیہڑے، تے اس دیہڑے جڑے بندے نے ایمان نہیں نہ لیاندے ہوندا بے ایماناں واسطے، اس دیہڑے وہ بندہ انہوں کوئی یعنی کہ بے ایماناں نوں کوئی کم چیز نہیں آمن لگی اور نہ ہی بے ایماناں نوں اللہ تعالیٰ کی ذات ڈھیل دے دی، ڈھیل نہیں دین لگی۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ الحمدللہ سورت لقمان اور سورت سجدہ یہ دوئے الحمدللہ آج مکمل ترجمہ ہو گئے۔ کل انشاءاللہ سورت الاحزاب انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے زندگی دیتی تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کل ادا ترجمہ پڑھا دے۔ اے کوشش کریے حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دی ذات کے فرماندی ہے، مت سمجھو کہ مولوی کے بے کہندے نے انہاں دے تے کرنی جے یہ کچھ غلطی سب تی پہلاں تے حقیقت وچ میں تے ہوئی سمجھاں کہ سب تی پہلی غلطی ساڈی اسی جڑا مولوی ازم بنا لیا ہے۔ اسلام وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر آکھے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے کہ علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت تے فرض ہے۔ سانو خود ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک نمبر 2 اسی امام جڑے مسجداں وچ رکھے نے اسی کرنے ہیں فارمیلٹی پوری، اے حقیقت جی بس جو کچھ اسی انہاں نوں تنخواہ دے رہے ہیں، کدے اس چیز سے غور کرو میرا تہاڈا اس تنخواہ نال گزارا ہو جاندے؟ اسی جے امام دی تنخواہ و کسے 15,000 رکھیے، کسے 10,000 رکھیے، کسے 20,000 رکھیے، کسے 25,000 رکھیے، کیا ساڈا گزارا یہ نال ہو جاندے؟ سوچو تو جے اگر میرا تہاڈا گزارا نہیں ہوندا تو یہ بھی کیا انسان نہیں؟ سال وچ 2 دفعہ صرف اماماں دی اسی خدمت کرنے ہیں عید اتے، کم از کم وہ ویسے سارے دل کھول کے کرنی چاہیے۔ جے اگر یہ نہیں کرنا تو پھر میری رائے کے مطابق تے ہر مسجد دا ایک وڈا جرنل سٹور یا کوئی بھی اس طرح دا ایک کاروبار ہوئے، ایک دکان بنا دیو، سامان لیا دیو، کمیٹی دی جانچ پڑتال کرے،
ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾਰਾ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੀ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਪਏ, ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਹਤਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਛੱਡਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਆਖਾਂਗਾ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਕੋ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।